تو آج کا ہمارا جو لفظ موضوع بحث ہے وہ ہے گزارش اور گزارش. دونوں کا جیسے ہم نے کل عالم اور عالم والا پڑھا، اسی طرح اب اس کا بھی تھوڑا فرق دیکھیں آپ. ایک گزارش ہے زا سے، ایک ہے زال سے. زا اور زال، ٹھیک ہے جی. اب بظاہر ان کی آواز ایک ہے لیکن بڑا فرق ہے اگر ان کا خیال نہ کیا جائے. جیسے اب اس زا اور زال میں فرق ہے، اسی طرح ان کے معنی میں بھی فرق آ جائے گا. اب گزارش جو زا سے ہے اس کا مطلب ہے مطلب یہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اردو میں، جو کہ آپ اسٹوڈنٹ بیٹھے تو آپ کی ہی مثال دوں کہ جب آپ اردو میں درخواست یعنی اپلیکیشن لکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جناب عالی گزارش ہے، معذبانہ گزارش ہے، ٹھیک ہے. یعنی گزارش آتا ہے کسی کام کے کرنے پہ یا کروانے پہ، ٹھیک ہے. کرنے گزارش آتا ہے کرنے والا، ٹھیک ہے، اس طرح ہم کر لیتے ہیں. اور یہ جو زال سے ہے گزارش، یہ آتا ہے چھوڑنے والا. مثال کے طور پہ اب گزارش، اب اس سے آگے کو مثال لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ، ٹھیک ہے. عبادت گزار بندہ، اس کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، یعنی جو اصل تلفظ کے ساتھ ہے زا کے ساتھ ہے. اور ایک ہم لکھیں گزار بندہ. اب بظاہر ایک ہے لیکن اس کا مطلب بڑا، کیونکہ زال کا ایک لفظ کا فرق آیا ہے، زا کی جگہ زال آ گیا تو اس کا مطلب ہوا عبادت چھوڑنے والا. یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو سیدھا سیدھا سمجھایا ہے. مطلب یہ وہ میں الفاظ میں مثالیں دے رہا ہوں جو آپ کے جتنے ہر سطح کے بندے کو سمجھ آئے. اچھا اب تو اس میں اگلا اب اس کا مرحلہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب الفاظ، معنی، املا، تلفظ، لفظ اور اعراب کا حرکتوں کا خیال نہیں کرتے تو اب حرکت میں نے آپ کو بتایا تھا زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. ہم اب جب ان کا خیال نہیں کریں گے، اعراب و بنا، املا، تلفظ، لفظ کا خیال نہیں کریں گے تو خالی معنی نہیں بلکہ پوری عبارت، پوری سٹوری بدل جائے گی. ٹھیک ہے. اب دوسری بات، اگر ہم اس کو اسلامی روح سے دیکھیں، اسلامی روح سے اب جو میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے پڑھتے رہے، ان کو میں نے وہی بات سمجھائی تھی کہ اب سورہ احزاب میں پورا ایک ٹاپک ہے، ایک آیت کا پورا ایک خلاصہ، ایک پوری مفہوم تفسیر میں پوری بات ہے کہ جب کوئی بندہ کافر سے مومن ہوتا ہے تو اس سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ میں بہتان بھی نہیں لگاؤں گا، میں جھوٹ چوری کوئی بھی عیب نہیں کروں گا. اچھا اب ہم نے جب تلفظ کا خیال نہیں کیا، اب اس کا اس سے لنک کیا ہے جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے کہ اب اس کا لنک یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو اب ایک بندہ اصل تلفظ کے ساتھ عبادت گزار بندے بھی عبادت کرنے والا ہے. ہم نے خیال نہیں کیا تو ہم نے عبادت گزار بول دیا، اس کا مطلب وہ عبادت کر رہا ہے اور ہم اس کو غلط پڑھنے کی وجہ سے عبادت چھوڑنے والا بنا رہے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک تلفظ کی وجہ سے، چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، خیال نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے وہ عبادت کر رہا ہے اور ہم نے اس کو عبادت نہ کرنے والا بنا دیا. اور بہت سے الفاظ ہیں جو کہ میں ایک ہی مثال دے کے آپ کو آسانی سے بات سمجھا رہا ہوں. تو یہ بہتان بھی ہو گیا ایک بات. اور دوسری بات جو اہم سوچنے والی ہے کہ دیکھیں اب اردو میں ایک لفظ کا خالی لفظ ہے نا، اس کے اوپر کوئی بنا ہے، نہ حرکت ہے، نہ ماد ہے، نہ کوئی شاد ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، تو اس کے باوجود صرف لفظ کا چینج ہونے سے اتنا فرق پڑ رہا ہے. تو اگر اس کے اوپر جیسے ہم نے کل عالم اور عالم پڑھا، اب اس میں اگر ہم دیکھتے کہ اگر عربی اردو میں اتنا فرق آ رہا ہے تو سوچیں جو عربی میں آتا ہے. اور عربی میں تو پھر آپ کو پتا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے بندہ ایک قرآن پاک کے ایک لفظ کی کسی حرکت کا نقطے کا بھی فرق ڈال دے تو وہ بندہ مانا غلط ہوتا ہے اور بندہ کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے. تو سمجھنے کی چیزیں بیسک ابھی جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو بیسک میں آپ کو چند الفاظ میں سمجھانے کے لیے اس لیے بول رہا ہوں کہ آگے جب ہم آگے بڑھیں گے، ہم آگے صرف نام گرامر پڑھیں گے، الفاظ، کلمہ، کلام کی اقسامیں پڑھیں گے، تو پھر اقسام پڑھیں گے تو اس سے پہلے ہم ان کو سمجھنا ہے. کوئی کسی بھی چیز، کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ہم اس پہ پورا اثر نہیں کر سکیں گے. اور جب ان چیزوں کو سمجھ کے ہم گرامر میں پڑھیں گے پھر اس کے بعد عبارت پڑھیں گے، جملہ بنائیں گے، تو پھر ہمیں اردو یا عربی کوئی بھی زبان ہے، انگلش بھی لے لیں آپ، تو اس کو بھی سمجھنے کے لیے اس کا کچھ طریقہ کار ہے. تو جب تک ہم وہ نہیں سمجھیں گے ہم پورا اثر نہیں کر سکیں گے. اور جب سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ہم عبور بھی اثر کریں گے اور بول بھی سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے، پڑھ بھی سکیں گے، سارے معاملات آسانی سے ہو جائیں گے. تو لہٰذا آپ آج یہ 2 ورڈ یوز کریں، نوٹ کریں.